وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی جس میں یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت کے چراغ ہیں۔ اب مکمل خلاصہ اس روایت کا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جب اس بات کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی نا، اور صحابہ اکرام یہ بات کرنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ ان کے پاس تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا، اے علی، کیا تم نے واقعی یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر جو ہے جنت کا چراغ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ عمر کی محبت دیکھیے اہل بیت کے ساتھ اور علی کے ساتھ۔ فرمایا، علی پھر ایسا کرو، اس کو لکھ دو، اس کو لکھ دو۔ جب زبان سے کہہ دیا تو کافی تھا، لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا اس کو لکھ دو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ عبارت لکھ دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے اہل جنت کا چراغ ہے۔ جو تحریر مل گئی تو اپنے اولاد کو وصیت کی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، میرے کفن میں اس رکے کو رکھ دینا، اس رکے کو، اس خط کو میرے کفن میں رکھ دینا، اس کے وسیلے سے میں رب کے بارگاہ میں سوال پیش کروں گا۔ حالانکہ عمر تو خود ہی جنتی ہیں، مگر چونکہ تحریر حضرت علی کی لکھی ہوئی تھی، یہ بڑی محبت کی دلیل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا کسی بھی قسم کا بولیے نہیں تھا، اور اہل سنت و جماعت کا مسلک اور مذہب ہی اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے اور حق اور سچ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، کسی کی توہین، کسی کی گستاخی بولیے نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب مومن ان کی شرط حضور نے بیان فرمائی۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور پھر وہ اپنے آپ کو خود سے زیادہ محبوب رکھے مجھے، اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھے، اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پہ ترجیح دے، اور حضور کی اولاد کو اپنی اولاد پہ ترجیح دے، اور اپنے گھر والوں کے مقابلے میں میرے گھر والے جب تک اس کے محبوب نہ ہو جائیں اس وقت تک کامل مومن بولیے نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ جو گھرانہ پیارا ہے، پسند ہے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ایسا گھرانہ کوئی دنیا میں بولیے ہوا نہیں ہے۔ اب اس کی ایک عمدہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کس طرح فاروق اعظم نے اس حدیث پہ عمل کیا۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو ترجیح دو میری اولاد پر۔ مدائن فتح ہو گیا، جب مدائن فتح ہوا بہت سارا مالی غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس سارے مال غنیمت کو مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا، اور صحابہ اکرام انتظار میں ہے کہ اب کب بٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ سب سے پہلے امام حسن آئے، ان کو آپ نے 1000 درہم دیے، ان کا حصہ۔ وہ آگے کہنے لگے، اے امیر مومنین، اللہ نے جو مال آپ کو عطا فرمایا ہے
اس میں سے میرا حصہ دیجئے. آپ نے 1000 درہم دیے. پھر اسی طرح امام حسین آئے, انہوں نے بھی یہی کہا, آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیے. پھر دیگر صحابہ بھی آئے. پھر آپ کے بیٹے آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جب وہ آئے لینے کے لیے آپ نے ان کو 500 درہم دیے. کتنے دیے؟ 500. اور نواز رسول کو کتنے دیے؟ 1000. اعتراض کہنے لگے, ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ حسن حسین تو چھوٹے ہیں, جنگوں میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے, اور میں تو جنگوں میں جاتا رہا ہوں, جہاد کرتا رہا ہوں. جب آپ نے ان کو 1000 دیے تو مجھے بھی 1000 دینا چاہیے تھا. مجھے بتائیے, اگر آج کا قرآن ہوتا تو اپنی اولاد کو ترجیح دیتا کہ نہیں دیتا؟ جتنا مالا ہے اولاد کے حصے میں, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی, رسول اللہ کی اولاد کو ترجیح دی ہے. اور اہل بیت کی محبت کا سمندر آپ کے دل میں امڑ آیا, جلال آ گیا ہے سن کر. کہا, کیا تیرے والد کا نام علی ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارے سمجھیے جملے کو, کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. بتا, کیا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ تیرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے؟ اور تیری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ اور تیرے چچا جو ہیں وہ ابراہیم ہیں رسول اللہ کے بیٹے؟ کیا تیری خالائیں ام کلثوم ہے, رقیہ ہے, زینب ہے؟ یہ سمجھا رہے ہیں, بتا دیا کہ تیرا وہ رشتہ نہیں ہے جو ان کا کتنا قریبی رشتہ ہے. میں نے ان کی عزت تکریم کے اندر میں نے ان کو زیادہ دیے ہیں. یہ تھے فاروق اعظم کی محبت حضرت علی کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. اس کی ایک مثال اور پیش کروں, پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, کمال کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خطبہ دے رہے تھے, کیا دیکھا کہ امام حسن آ گئے. انہوں نے کہا کہ اتر جائیے ہمارے نانا جان کے اور ابا جان کے ممبر سے, بچے ہیں ابھی, چھوٹے ہیں. رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر ایک کی 6 سال, ایک کی 7 سال. فرمایا اتر جائیے اور جائیے اپنے ابا جان کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے. آپ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا, پیار کیا, فرمایا بیٹا میرے تو ابا جان کا کوئی ممبر ہے ہی نہیں, میرے تو ابا جان کا کوئی ممبر بولیے ہے ہی نہیں, یہ واقعی تمہارا ہی ممبر ہے. پھر اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹا بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ جو اتنے چھوٹے ہو کر اتنی بڑی بات کس نے سکھائی ہے؟ کس نے سکھائی؟ شاید یہ خیال ہو کہ علی نے سکھائی ہو, پھر نہیں سکھائی. پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے بال پکڑے, بال سر کے, اور سر کے بال پکڑنے کے بعد کہا بیٹا یہ جو سر پہ ہمارے بال اللہ نے اگائے ہیں نا عزت کے, اللہ کے بعد تمہاری وجہ سے اگے ہوئے ہیں. ارے کہیں نہ سبحان اللہ. یہ عزت کے بعد اللہ کے عزت کے جو بال ہمارے سر پہ اگے ہوئے اللہ کے بعد تمہیں نے تو اگائے ہیں. کیا شرف ہے, کیا مقام و مرتبہ آپ نے ان کو دیا ہے, ان کی تکریم کی ہے, اور کس قدر آپ نے عاجزی ان کی سارے کا مظاہرہ کیا ہے. یہ اہل بیت کی محبت کے ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں, لیکن وقت کے پیش نظر میں نے صرف چند بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آگے بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی